نابالغ بچوں کے لیے تلاوت کے وقت وضو کا حکم۔ چھوٹے نابالغ بچے جو باقاعدہ سپارہ پڑھتے ہیں کیا وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ شمشاد صاحب یو پی سے۔ جی ہاں، نابالغ بچہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، سپارہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بچوں کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وضو کر کے قرآن لیا کریں تاکہ ان کو شروع سے عادت ہو۔ ہم نے مدرسوں میں یہی دیکھا ہے، قاری صاحبان وہ چھوٹے بچوں کو بھی وضو کا پابند بناتے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا گھر میں والدین بچوں کو وضو کا پابند بناتے ہیں، تو یہ پابند بنانا چاہیے ان کو، لیکن بہرحال شرعاً اس پر واجب نہیں ہے۔ شادی شدہ بہن کو زکوٰۃ دینا۔ بہن کا شوہر کام نہ کرتا ہو، ساری زندگی قرضہ لے کر اور زمین و جائیداد گروی رکھ کر بہن کو پالا ہو، یعنی انہوں نے خود پالا ہے اپنی بہن کو، اب جب کہ ان کا ہاتھ خالی ہے تو کیا اس صورت میں زکوٰۃ کی رقم بہن کو بتلائے بغیر دی جا سکتی ہے؟ بنت معز الدین انڈیا سے۔ جی ہاں جی، بہن اگر غریب ہے واقعی تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ڈبل ثواب ہے اس میں، رشتہ داری جوڑنے کا بھی اور زکوٰۃ دینے کا بھی۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کنواں کھدوانا۔ کیا زکوٰۃ کی رقم کسی کو وکیل بنا کر اس سے کنواں کھدوایا جائے تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ سمینہ خان۔ کسی کو وکیل بنا کے تو نہیں ہوگی، کسی کو مالک بنا دیا آپ نے زکوٰۃ کا، پھر وہ اس سے کنواں کھود دے اپنی اس رقم سے تو جائز ہے، پھر زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، کنواں بھی کھد جائے گا۔ لیکن اس میں ضروری ہے کہ جس کو مالک بنایا ہے وہ اس کو اس رقم کا اپنے آپ کو حقیقت میں مالک سمجھے۔ آج کل اس ہیلے میں ڈرامے بازی ہوتی ہے، اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لو جی ہم نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا، تم نے اس سے کنواں کھدوانا ہے، اس کے ہاتھ میں پکڑائی، اب اس سے لے کے کہتے ہیں جو جی کنواں کھود رہے ہیں ہم۔ تو یہ ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، وہ دل سے اس کا مالک بنتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے دینا ہے، میں نے نہیں دیا تو یہ ماریں گے پکڑ کے مجھے، تو یہ ڈرامے پھر یہ وہی بنی اسرائیل والا ہیلا ہو جائے گا پھر یہ۔ تو اس لیے ہیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو شرعی ہیلا ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو مالک سمجھے اور پھر اپنی خوشی سے، دل کی 100% خوشی اور اطمینان سے وہ کنواں بنائے۔ لیکن آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے۔ غریب آدمی کو آپ زکوٰۃ دیں گے، وہ دل کی خوشی سے کنواں کہاں بنائے گا؟ وہ کہے گا یار میں اپنے گھر کے 10 میرے خرچے ہیں، میں تو یہ تو لینڈ لارڈ لوگوں کا کام ہے کہ کنویں خرید کے وقف کرنا یا کنواں بنا کے وقف کرنا، تو اس لیے ایسے ہیلے کرنے نہیں چاہیے، ویسے ہی کنواں بنوا دیں صدقہ جاریہ کے لیے۔ قرض لوٹاتے وقت خوشی سے زیادہ رقم دینا۔ کیا قرض دار کا قرض خواہ کو قرض واپس کرنے کے وقت اپنی خوشی سے کچھ اضافی رقم دینا شرعاً جائز ہوگا؟ عبداللہ صاحب 4 سدہ سے۔ نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرضہ لوٹاتے تھے تو بڑھا کے لوٹاتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ہے، بلکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہے۔ البتہ اس میں 2 شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلے سے اگر ایگریمنٹ کر لیا تو یہ سود ہو جائے گا کہ بھئی آپ مجھے قرضہ دے رہے ہو تو میں بڑھا کے لوٹاؤں گا، تو یہ تو خالص سود ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کے بارے میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ بھئی یہ جب بھی اس کو پیسے دیے جائیں تو یہ بڑھا کے ہی لوٹاتا ہے، اور یعنی المعروف کالمشروط، جو چیز عرف میں آ جاتی ہے نا وہ بھی ایک شرط کی طرح بن جاتی ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ بھئی اس کو 1 لاکھ دیں گے تو یہ 1,05,000 ہی واپس کرے گا، اور آپ بھی اخلاقی طور پر اب اپنے آپ کو مجبور سمجھنے شروع کر دیا آپ نے کہ یار لوگوں میں مشہور ہے، اب میں نہیں دوں گا تو یہ بھی ایک بے شرمی کی بات ہوگی، لوگ مجھ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ سٹیج آئے گی نا، یہ اسٹیپ آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگیں اور لوگ بھی اسی لالچ میں آپ کو دینے لگیں، تو پھر یہ عمل بھی حرام ہو جائے گا المعروف کالمشروط کے قاعدے سے، کیونکہ جس چیز کا عرف ہوتا ہے تو زبان سے صراحتاً اس کی شرط نہ بھی لگائی جائے تو عرف خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے شرط ہے کہ یہ پیسے دے گا تو بڑھا کے واپس، اس کو جب کوئی پیسے دیتا ہے تو یہ بڑھا کے واپس ہی کرے گا، تو اس سٹیج تک نوبت نہ پہنچنے دیں۔ تو اس لیے کبھی کبھار بڑھا کے نہ بھی دیا کریں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں، اس لالچ میں نہ دینا شروع کر دیں کہ بھئی یہ ہمیشہ بڑھا کے واپس لوٹ آتا ہے۔ باقی نارملی یہ جائز ہے کہ اگر کسی نے آپ پر احسان کیا، قرضہ دیا آپ کو، تو آپ اس کے پیسے بڑھا کے لوٹائیں۔